الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اس جہاں میں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت کو وہ پوری کرتا ہے، اپنی مدت کو وہ مکمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اگلے جہاں کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں ہر وقت لگا رہے، تلاوت قرآن مجید کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی استاذ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جائے، زندگی کا زیادہ وقت اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے بے قرار رہے، جس کا ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ شعبان کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مقدم ہوتا ہے، یعنی رمضان سے ایک مہینہ پہلے کا جو مہینہ ہے وہ شعبان ہوتا ہے۔ اس کی جو 15 تاریخ ہے، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ اب اس رات کے اندر انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آئندہ سال جن لوگوں کی موت ہونی ہوتی ہے، ان کی فہرستیں ملک الموت کو دے دی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے، ان کے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات حدیث مبارکہ کے مطابق بڑی مبارک رات ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الوصانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پورا سورج نکلنے سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ 15 شعبان سے شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا شروع ہو جاتا ہے، روز بروز اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کی برکات کا نزول ہو رہا ہے، اور جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو پھر تو اللہ اکبر، پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان والوں کے دل اس سے منور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شعبان میں نبی علیہ السلام بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کئی دن روزے لگاتار رکھا کرتے تھے۔ اب آپ ایک مثال سمجھ لیجئے، پھر بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ ہم دنیا میں دیکھیں، جہاں پہ بارش نہ برسنا ہوتا ہے تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر گھٹائیں بنتی ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ اسی طرح رمضان میں تو اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت والا مہینہ ہے رمضان، اور رحمت الہی نے بھی خوب برسنا ہوتا ہے۔ تو شعبان کے اندر رحمت کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ سے کیا مراد ہے۔ رمضان کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، اس روزہ کا لغوی معنی ہے، اس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور اگر شرعی اصطلاحی معنی اس کا دیکھا جائے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جسمانی لذتوں سے بچنے کا نام، پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے، 3 قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتے۔ سب سے پہلی تبدیلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول بھی عبادت کا اتنا ہوتا کہ آپ کی قدمین مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان مبارک میں مزید عبادت بڑھ جایا کرتی تھی، مزید عبادت کے معمول میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جو دوسری تبدیلی آتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اللہ کے نام پہ خوب خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی بہت سخاوت فرماتے، لیکن رمضان المبارک میں تو خوب خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اور جو تیسری تبدیلی، یہ تیسری بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مناجات میں، دعاؤں میں بہت گریہ زاری فرمایا کرتے تھے، گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے، رو کے اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ اب ان 3 باتوں میں رمضان کے اندر تبدیلی محسوس ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا زیادہ ہو جاتا تھا، پھر دعاؤں کے اندر گریہ وزاری زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے معمولات میں یہ تینوں چیزیں لے کے آئیں، ہم بھی رمضان کے اندر ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسموں کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کاموں کے لیے تو تھکتے ہی رہتے ہیں، طالب علم پڑھنے کے لیے تھکاتا ہے، جاب کرنے والا جاب کے دوران 8-8 10-10 گھنٹے محنت کرتا ہے، کاروبار والا کاروبار میں اپنا جسم تھکاتا ہے۔ رمضان میں ہم اپنے جسم کو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تھکائیں، ہم اتنی عبادت کریں کہ ہمارا جسم تھک جائے۔ اب زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی تو آئے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے تھک جائیں، کوئی ایسا وقت بھی تو آئے رمضان کے اندر ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج دنیا میں جاگیں گی، عبادت کے لیے جاگیں گی، اللہ کی رضا کے لیے جاگیں گی، تو پھر قبر کے اندر یہ میٹھی نیند سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کے وہی سویا جو جاگا ہوگا۔ اکرام اسی کے لیے ہوتا ہے جو اس دنیا میں محنت کرتا ہے۔ جو آنکھیں جاگتی ہیں ان کو نیند کا مزہ آتا ہے۔ اب ایک بندہ ہر وقت سوتا رہتا ہے، بے احتیاطی کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کو نیند کا مزہ بھی نہیں آتا۔ آج دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ہم یہاں محنت کریں گے تو پھر وہاں ہمارا اکرام ہوگا۔ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، رمضان تو محنت کا مہینہ ہے، یہ جاگنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آرام میں کمی کر لیجئے، یوں سمجھیں کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ اب یہ دیکھنے میں آیا جو لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کا ایک سال میں کاروباری سیزن ہوتا ہے، بزنس سیزن ہوتا ہے۔ اب جس بندے کا بھی سیزن آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ کوئی اس سے زیادہ وقت مانگے وہ وقت کے لیے معذرت کر لیتا ہے، حتیٰ کہ جو بزنس مین فیملیز ہوتی ہیں اس سیزن کے دوران اپنے شادی بیاہ کی تقریبات بھی نہیں کرتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا۔ یہ بزنس سیزن ہے، قیمتی موقع ہے۔ وہ کاروباری حضرات کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ بزنس کر لیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ جتنا بزنس زیادہ ہوگا سال میں ہم ریلیکس ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ جو دنیا ہے
دنیا کے اندر رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی گناہوں سے معافی مانگیں، ہم بھی اپنی تگ و دو کو زیادہ کریں، اللہ کی محبت کے حصول کی خاطر ہم بھی بے قرار ہونے والے بن جائیں۔ یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے، ہم کما لیں جتنا ہم کما سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، روزہ خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، خالی پیٹ ہی کا روزہ نہ ہو، منہ ہی کا روزہ نہ ہو، بلکہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہو۔ ہماری آنکھیں بھی روزہ دار ہوں، ہماری زبان بھی روزہ دار ہو، ہمارے کان بھی روزہ دار ہوں، گویا ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار شمار ہوں، پھر تو بات بنے گی۔ پھر جب ہم افطار کا وقت ہوگا، اللہ کے سامنے ہم اپنا دامن پھیلائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنیں گے، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ رب العزت ہمیں ہمارا اکرام کریں گے۔ اب رمضان المبارک میں عجیب و غریب برکات کا نزول ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے برکات کا دروازے کھول دیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، کتنی پاک جنت ہے، کتنی خوبصورت جنت ہے، کتنی خوشبوؤں والی جنت ہے، اس کو بھی دھونی دی جاتی ہے، اس کو بھی مزید خوشبوؤں سے تر کیا جاتا ہے، اس کو بھی سجایا جاتا ہے۔ اب جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اب جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، گویا ایمان والوں کے لیے جنت کو اس طرح سجایا جاتا ہے جیسے دلہا کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب یہ دعا کون مانگا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ ہم بھی دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں بھی ہمارے لیے بھی شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان میں ہمارے لیے بھی پہنچنا آسان فرما۔ اب نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! تو سمجھیں تو صحیح یہ کتنا برکت والا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پہ لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اب غور کریں، کسی کی دعا پہ نیک بندہ آمین کہہ دے وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ فرشتے آمین کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں، اس کے لمحات کی قدر کریں، جس نے لمحے کی قدر کی وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑے ان کو درجات مل جاتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا لیں تو ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنی معرفت نصیب فرما دیں گے۔ اب رمضان مبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں فضا مہکی ہوتی ہے۔ اب کوئی پوچھے یہ سما ایسا کیوں ہے، یہ اتنی خوشیاں ہر طرف کیوں ہیں، تو بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، بہار کے مہینے میں ہر طرف تو سبزہ ہی دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئیں ہی تو ہوں گی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہے۔ اسی طرح جو رمضان المبارک ہے یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس کی صبح میں بھی رحمت ہے، اس کی شام میں بھی رحمت ہے، اس کے تہجد کے اوقات میں بھی رحمت ہے۔ اب جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ شاید گولڈن چانس اسی موقع کے لیے بہترین لفظ ہے، تو یہ گولڈن چانس ہے انسان کے لیے۔ کتنے لوگ تھے جن کو پچھلے رمضان میں
یہ موقع ملا، اس کے بعد یہ دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمارے لیے یہ گولڈن چانس ہے، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب کچھ واقعات یہ عاجز عرض کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جن لوگوں نے رمضان کی قدر کی تو وہ کیسے مقامات پا گئے۔ پھر ہمارے جتنے بھی سلف صالحین ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، وہ رمضان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ آج جن کا ہم نام لینا بڑی برکت والا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا اپنا فخر سمجھتے ہیں، وہ حضرات رمضان کی کیسے قدر کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ 63 دفعہ قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، 63 ٹائم وہ قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر، اور 3 قرآن مجید وہ تراویح میں سنا کرتے تھے 63 دفعہ۔ ہم بھی تو دیکھیں ہماری زندگی کا معمول کیا ہے، آج ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، نوجوانوں کی کوشش کیا ہوتی ہے۔ اس مسجد میں جا کے ہم تراویح سنتے ہیں جہاں پہ قاری صاحب جلدی پڑھیں اور بہت تھوڑا پڑھا جائے، جبکہ ہمارے کابرین قرآن کے ساتھ عشق رکھتے تھے، قرآن کے ساتھ محبت رکھتے تھے، 63 دفعہ قرآن مجید رمضان کے اندر مکمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ یہ خصوصی تعلق تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی برکات ان کی زندگیوں میں دی ہوئی تھیں، ان کی قبولیت اسی وجہ سے تھی کہ ان کو قرآن کے ساتھ محبت تھی، ہر وقت وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ، ان کی معمول حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے 29 شعبان والے دن، یعنی رمضان سے ایک دن پہلے، اپنے سارے شاگردوں کو جمع کرتے، مریدین کو جمع فرماتے اور فرماتے بھائی زندگی میں پتہ نہیں اگلا رمضان آئے نہ آئے، لہٰذا اگلے رمضان میں باپ سے ملاقات ہوگی، رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ رمضان میں وہ لوگوں سے ہٹ کٹ جایا کرتے تھے، خادم کو بلاتے، ایک بوری دے دیتے، اس وقت لوگ اپنے احوال خطوط کے ذریعے لکھا کرتے تھے کہ جتنے بھی خطوط آئیں آپ اس بوری میں ڈال دیجئے، رمضان کے بعد میں ان کو پڑھ کے جواب دوں گا۔ اور پورا مہینہ رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے، 10 دن نہیں، پورا مہینہ۔ اور 29 شعبان والے دن ان کے پاس کوئی اعتکاف کے لیے آتا، باہر سے جو تعلق والے کوشش کرتے کہ ہم حضرت کے پاس جائیں، 29 شعبان کو جو بستر لے کے آتا اس کو مسجد میں جگہ نہیں ملا کرتی تھی، تو کتنے لوگ آتے ہوں گے، کتنے قدردان آتے ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلہ بنی کلب نامی رہتا تھا، ان کی اسپیشلٹی کیا تھی کہ وہ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے۔ ایک ایک گھر کے اندر، قبیلے کے ایک ایک گھر کے اندر سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ اب حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس قبیلے کا نام لے کے فرمایا کہ رمضان کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اب غور کریں، ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، ایک بھیڑ کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، پھر ایک ایک گھر میں ہزاروں بھیڑوں بکریاں ہوں، اور پھر پورے قبیلے کے اندر اسی طرح کا حال ہو، اور ان تمام بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر ایک رات میں، ایک دن میں اگر جہنمی جہنم سے نکلتے ہیں تو پھر کتنے لوگ پورے رمضان میں جہنم سے نکلتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں، ہم بھی رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی رحمت تو جوبن میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، ہم بھی خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں کہ ہمارا نام بھی جہنمیوں کی فہرست میں نہ ہو، جنت والوں کی فہرست میں ہو۔ اب یوں معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشش کرنے کے لیے اس وقت بےتاب ہوتی ہے، مواقع ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، کوئی توبہ کرنے والا ہو، اس کی میں توبہ قبول کر لوں، کوئی گناہوں سے
معافی مانگنے والا ہو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب رمضان کے اندر جو لوگ عبادت نہیں کر سکتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں رکاوٹ نفس ہوتا ہے، انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جس کو ہم نے 11 مہینے لذتوں کا عادی کر دیا ہوتا ہے، اپنے اوپر سوار کر دیا ہوتا ہے۔ اب یہ اس ضدی بچے کی طرح کہ جس کے والدین ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، جب ایک خواہش نہ پوری کریں تو وہ رولا ڈال دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب ہم لوگ یا کوئی بندہ رمضان میں اس کی عادت نہیں ہوتی غیر رمضان میں عبادت کرنے کی، رمضان میں کوشش کرتا ہے تو نفس رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے اس کو بیلا پھسلا کے، اس کو سمجھا کے اس سے کام لیا جائے، جبکہ ہونا یہ چاہیے ہمیں پتہ ہے کہ قیمتی موقع آ رہا ہے تو اس سے پہلے بندہ توبہ کر لے، اس سے پہلے اپنے اوپر محنت کر لے، تاکہ جب وہ گولڈن چانس ہمیں ملے، وہ گولڈن لمحات ہمیں ملے تو اس وقت ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کر رہے ہوں، بلکہ نفس بھی تابع ہو جائے اور ہم رمضان میں پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ بازاروں میں ہم نے دیکھا قیمتی برانڈ ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے اوپر سیل آتی ہے، سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چیزیں بڑی سستی ملتی ہیں، بعض دفعہ 50% پہ مل جاتی ہے، بعض دفعہ اس سے بھی کم پرائس پہ مل جاتی ہے۔ اب خواتین کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب سیل لگی ہوئی ہو تو پھر ان برانڈ سے چیزیں لیں۔ اب جو رمضان کا مہینہ ہے لگتا ایسے ہے کہ جنت کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے؟ حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ جنت کی طرف بندے کو بلاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس مہینے کی قدر کرے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کی نماز تراویح اس وقت ختم ہوا کرتی تھی کہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا، سحری کیا کرتے، پھر اس کے بعد فجر کے لیے تیاری شروع کر دیتے۔ اب ذرا غور کریں، عشاء کے بعد تراویح شروع ہوئی، اب تراویح کب ختم ہو رہی ہے؟ سحری کے قریب، تو وہ کتنی لمبی تراویح ہوتی ہوگی، کتنے پارے اس میں سنے جاتے ہوں گے۔ اب یہ عمل مسلسل ہوتا، گھر کی فیملی ممبرز نے محسوس کیا، گھر والوں نے محسوس کیا کہ حضرت بوڑھے ہیں، نقاہت زیادہ ہے، اگر یہی عمل جاری رہا تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کچھ وقت آرام کر لیں، تھوڑا سی اس معمول میں تبدیلی لے کے آ جائیں، تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ قیمتی لمحہ ہے، یہ قیمتی مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال رمضان نصیب ہو نہ ہو، یعنی بات ٹال دی۔ اب گھر والوں کو ان کی صحت کی فکر تھی، اب انہوں نے دوسری آپشن چنی، دوسرا راستہ چنا۔ جو قاری صاحب تراویح پڑھانے آتے تھے، بچوں کے ہاتھ ان کو پیغام بھیجا کہ حضرت بہت کمزور ہیں، آپ کسی دن یہ عذر کر لیں، یہ بہانہ بنا دیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں تھوڑا کم تلاوت کروں گا۔ تو جب آپ کم تلاوت کریں گے تو حضرت کو آرام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب وہ حضرت کے مریدین میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ کسی طرح حضرت کو آرام مل جائے۔ اب ایک دن تراویح کے لیے قاری صاحب آئے، حضرت سے عرض کی کہ حضرت آج مجھے تھکاوٹ زیادہ ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے مزاج کے مطابق کر لیں، اپنے حالات کے مطابق تلاوت کر لیں۔ تو قاری صاحب نے 2-3 پارے تلاوت کیے، خالی کتنے؟ 2-3 پارے۔ اس کے بعد جب تراویح مکمل ہو گئی تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ قاری صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ گھر نہ جائیں بلکہ یہیں آرام کر لیں۔ اب شیخ کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا۔ قاری صاحب لیٹ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پاؤں دبا رہا ہے۔ قاری صاحب قریب ہوئے
کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے شیخ ان کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ قاری صاحب اٹھے حیران و پریشان، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ تھکے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ نے آج پوری رات تلاوت نہیں کی، میں نے سوچا آپ کے کچھ پاؤں دباؤں، آپ کو آرام مل جائے گا۔ قاری صاحب نے کہا حضرت اگر آپ نے ساری رات جاگنا ہی ہے تو پھر آئے میں مصلی پہ آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ پھر مصلی پہ جاگتے ہیں تو پھر قاری صاحب اٹھے، پھر مصلی پہ قرآن مجید سنانے لگ گئے اور حضرت ان کے پیچھے قرآن سننے لگ گئے۔ اب جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی فکر ہوتی ہے، پھر وہ قربانی دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا جن لوگوں نے آج تک کوئی مقصد حاصل کیا ان لوگوں نے قربانیاں دیں، جسموں کو تھکایا، اپنے آنکھوں کو نیند کا مزہ چکھایا، اپنا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اس کے بعد ان کو کامیابی ملی۔ باہر دیکھنے والا بندہ شاید اتنا آسانی سے ان کو جج نہیں کر سکتا، قریب والے بندوں کو پتہ ہوتا ہے کتنی قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے، یہ آتا ہے ہم اللہ کو کیسے منائیں، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ پورا سال ہم گناہوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، حلال و حرام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو پھر اللہ کو ہم کیسے منائیں؟ دیکھیں اگر کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کے چلا جاتا ہے اور مالک کے پاس وہ لوٹ آتا ہے یا مالک اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، تو تصور کریں اس کے دل میں کتنی عاجزی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی ندامت اس کے چہرے کے اوپر ہوگی کہ اب مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ یہی توبہ ہے۔ بندہ بھی اپنے رب کے سامنے رمضان کے اندر گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اے اللہ یہ تیرا بندہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرتا ہے، پوری کوشش کرے گا۔ دیکھیں جیسے گھر کے اندر چھوٹا بچہ، اس نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، ماں کو منانا ہوتا ہے، پھر وہ ماں کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا دائیں کون ہے بائیں کون ہے، بلکہ وہ اپنی ماں کو منا کے چھوڑتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، اور خاص کر اگر تہجد کی نماز عام دنوں میں نصیب ہونا مشکل ہوتی ہے، نیند ہم پہ حاوی ہوتی ہے، سحری میں تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو بڑا آسان ہوتا ہے تہجد میں اٹھنا۔ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جایا جائے، وضو کر کے نوافل ادا کر دیے جائیں، پھر گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ اب ایک اور بات، اب کیا نہیں کرنا؟ رمضان میں ان اعمال سے بچنا ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، خاص کر ٹی وی دیکھنے سے بچنا ہے، اور سیر و افطار کی جو ٹرانسمیشن ہے اس سے بچنا ہے، اور اسی طرح موبائل سے بچنا ہے۔ کوشش کریں سوشل میڈیا اور اسی طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں ان سے بچا جائے۔ عید شاپنگ کے نام پہ وقت ضائع نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق جو چیز لینی ہوتی ہے وہ بندہ پہلے جا کے لے لے۔ اب آخری حشرہ ہوتا ہے، قیمتی دن ہوتے ہیں، لیکن انسان وہ اپنے اوقات کو بازاروں میں ضائع کر رہا ہوتا ہے، اس چیز سے بچا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جیسے برسات کے اندر مینڈک باہر نکل کے آ جاتے ہیں، رمضان کے اندر سحری اور افطار کے اندر بے دین قسم کے لوگ جو سارا سال ٹی وی کے اوپر ناچنے میں گزار دیتے ہیں، ڈرامے فلموں میں گزار دیتے ہیں، وہ لوگ آ کے ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بے پردگی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیں، جس اسکالر کو سننا ہو، جس عالم کو سننا ہو، یہ دیکھیں اس نے کہاں سے پڑھا، کون اس کے اساتذہ ہیں،
اس کے مشائخ کون ہیں، کیا علماء کا اعتماد بھی اس کے اوپر ہے یا نہیں۔ آج ہم نزلہ زکام کا علاج بھی ایسے لوگوں کے پاس جا کے نہیں کرواتے جن کے بارے میں ہمیں نہ پتہ ہو کہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں۔ تو ایمان کے لیے، اپنی روحانی علاج کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، علمی پیاس بجھانے کے لیے ہم کیوں ایسے لوگوں کے پاس جائیں، ایسے لوگوں کو سنیں کہ جن کو ہم جانتے نہیں۔ کوئی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، تو بھائی یہ تو بتاؤ وہاں پہ کون سا دین ہے۔ دنیا دین سیکھنے کے لیے پاکستان آتی ہے، حرمین جاتی ہے، تو یورپ میں کون ایسا عالم بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں سے کچھ سیکھ کے ہمیں یہاں پہ آ کے دین سکھا رہا ہو۔ جب کسی کی بات سنیں گے، چاہے وہ جتنی اچھی بات بھی کر رہا ہو، یاد رکھیں دو ہی باتیں ہوں گی، یا ہمیں اس میں سے ظلمت ملے گی یا ہمیں اس میں سے نور ملے گا۔ اب یہ نور کیسے ملے گا؟ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، ان کے مشائخ کون ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ آج یوٹیوب کے اوپر اتنے اسکالر ہیں، تو اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، احتیاط کریں۔ جب کسی کو سننا بھی ہو تو اپنے اساتذہ سے رجوع کریں، جہاں سے آپ کو اعتماد ہو پہلے ان سے پوچھیں کیا میں اس کو سن سکتا ہوں۔ پھر ایک اور غور طلب بات ہے، وہی لوگ 11 مہینے ٹی وی کے اوپر، فلموں کے اندر بے حیائی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، وہی سر پہ دوپٹہ لے کے، شلوار قمیض پہن کے، وہی سیر و رفتار میں ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے کیا نور ملے گا؟ نظروں کی حفاظت نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، اور وہ لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت محتاط رہیں۔ یہ جو ایمان کا معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ آج اگر کسی بندے کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دیا جائے اور اس کے اندر 100 جامن ہو اور یہ کہا جائے اس میں ایک میں زہر ہے، اب ریشو کیا ہے؟ 1%۔ 100 جامن ہے یا 100 برفی ہیں، کہا جائے ایک میں زہر ہے، اگر آپ نے وہ کھا لیا تو آپ مر جائیں گے، تو کوئی بھی عقل مند بندہ رسک نہیں لے گا کہ بھائی 99 میں تو زہر نہیں ہے نا، اتنی لذیذ مٹھائی ہے تو میں ایک لے لیتا ہوں۔ ہر بندہ احتیاط کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان کا معاملہ صحت و جان سے بھی افضل ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ایمان ہی تو ہے، اور ایمان اگر لٹ گیا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بد دعا دی۔ اب غور کیجئے گا، بد دعا دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، مقرب ترین فرشتوں میں سے آ کے بد دعا دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ سوچیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو آمین کہہ کے مہر لگا دی۔ اب غور کریں، فرشتوں کے سردار ہیں، پھر نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، گویا یہاں پہ ہلاکت بنتی ہے کہ کیسا بدبخت ہوگا وہ بندہ کہ جس کو رمضان مبارک مل رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ مل رہا ہے، جس کے اندر اس کی عبادت کے ریٹ بڑھا دیے گئے، وہ دعائیں کرتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کتنا بدبخت شخص ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اب یہاں سے دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک طرف یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، رمضان ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس غفلت کا بھی کوئی چانس نہیں۔ جس نے غفلت کر لی وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے مہینے کو، ان لمحات کو ہم اس طرح گزاریں،
اس طرح قدر کے ساتھ گزاریں جیسے کنجوس بندہ ایک ایک روپیہ گزار رہا ہوتا ہے، ایک ایک روپیہ اس کنجوسی کے ساتھ لگا رہا ہوتا ہے۔ قیمتی ترین لمحات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کر لیجئے، میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کی نیت کریں۔ کتنا قیمتی موقع ہے، رمضان سے پہلے ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہیں، شعبان کی قیمتی لمحات ہیں، اور ہر موقع ہی توبہ کا ہوتا ہے، لیکن یہ تو بہت ہی قیمتی موقع ہے، تو توبہ کر لیتے ہیں۔ میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کی نیت کر لیں، اور میرے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھیں۔ مستورات مناسب آواز میں پڑھیں کہ باہر آواز نہ آئے، اور مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے۔ اس توبہ پہ قائم رہنے کے لیے کچھ اعمال ہوتے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ پہ جمے رہیں گے۔ پہلا عمل 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف پڑھنا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام تلاوت قرآن مجید کرنا، ایک پارہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہم رمضان میں بھی تو ایک پارہ تلاوت کر ہی لیتے ہیں، تو غیر رمضان میں بھی ہم تلاوت کریں، ایک پارے کا معمول بنا دیں، نہیں تو آدھا پارہ پڑھیں۔ اگر بالفرض کوئی بندہ بہت ہی مصروف ہے یا بیماری ہے، ایک ربع پڑھ لے۔ اگر کوئی یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو ایک رکوع ہی پڑھ لے، کچھ آیات تو پڑھیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جو قرآن کے دیدار کے بغیر، قرآن کی تلاوت کے بغیر گزرے۔ ہاں جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ چوتھا کام، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی۔ اس سے کیا مراد؟ کوشش کریں ہر وقت اپنا دھیان اپنے دل کے اوپر رکھیں، اور دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ اگر بھول جائیں تو دوبارہ یہ نیت کر لیں۔ اس کا آسان طریقہ، مسنون دعائیں یاد کر لیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، واش روم میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی سنتیں۔ غرض جو جو عمل کریں آپ سنت کے مطابق کریں، دعائیں پڑھ کے کریں، تو پھر اللہ رب العزت آسانی فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور طریقہ بھی علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی وقت متعین کر لیں۔ مثال کے طور پہ مغرب سے عشاء کا، زور سے عصر کا، یا کوئی 1 گھنٹہ شروع میں یا آدھا گھنٹہ، بھئی یہ آدھا گھنٹہ میں پورے رجوع اللہ کے ساتھ رہوں گا، پھر اس کو بڑھاتے جائیں۔ پھر اللہ رب العزت کا فضل متوجہ ہوتا ہے تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر 5واں کام، دیکھیں یہ 4 معمولات ہوتے ہیں، معمول ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک یہ اینٹی بایوٹک ہے، ابھی جو عمل بتایا جا رہا ہے
اسے مراقبہ کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ میں پہلا سبق بھی کہلایا جاتا ہے، ولایت کے لیے یہ پہلا سبق کہلاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان معاملہ ہے۔ صبح و شام، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، یا جو وقت آپ کے لیے آسان ہو، بوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ لگا دیں، خیال سے نیت کریں۔ نیت کا تعلق خیال کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے جب ہم بیٹھیں گے تو جب بندہ شروع میں مراقبہ کرتا ہے تو بڑے خیالات آتے ہیں، بعض دفعہ نئے ساتھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں یہ خیالات آنا اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کمرے کے اندر کسی جانور نے پلیتی کر لی ہو، گندگی ڈالی ہوئی ہو، اور وہ دروازے بند ہوں، اب جب کبھی بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے تو اندر سے تو بدبو ہی آئے گی۔ ہمارے دل کے اندر بھی دنیاوی اور شیطانی وساوس نے گھر کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نام کی ضرب لگاتے ہیں، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، پاکی کے لیے نکلنا شروع ہوتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پریشان نہیں ہونا، ہاں ان خیالات کو روکنا نہیں ہے۔ جیسے ایک ٹریفک کا وارڈن چوک پہ کھڑا ہوتا ہے، اب اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹریفک زیادہ کیوں ہے، مسئلہ تب ہوگا جب وہ ٹریفک روک دے گا۔ تو ہم نے ٹریفک روکنی نہیں ہے، آنے دے خیال جتنے آتے ہیں۔ شروع میں 5 10 منٹ 15 منٹ مراقبہ کریں گے، خیالات زیادہ ہوں گے، بالفرض اگر 1000 خیال آتے ہیں، پھر کم ہوتے ہوتے 100 رہ جائیں گے، پھر 50 رہیں گے، پھر 10 20، پھر اللہ کے فضل سے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب بندہ نیت کر کے بیٹھتا ہے پھر تار اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اب اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا، معمول بنانا پڑے گا۔ یاد رکھیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے لے کے ہم پرسکرپشن لے کے آئیں، جب تک وہ میڈیسن لے کے کھائیں گے نہیں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی میڈیسن کی طرح ہے، یہ روحانی غذا ہے، یہ روحانی پڑیا ہے، جو کھائے گا اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ وقتی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بندہ مجلس میں آتا ہے، توجہات پڑتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لیکن جب بندہ یہاں سے جاتا ہے اس کے بعد اس کے سیل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ روزانہ بیٹری چارج نہیں ہوتی۔ جیسے موبائل نیا لے کے آئیں، اس کو چارج کریں، دوسرے دن پھر چارج کرنا پڑتا ہے، ورنہ شام کو اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی ایمان کی بیٹری کو روزانہ چارج کرنا ہے، یہ معمولات کرنے ہیں، مراقبہ کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اللہ کا قرب پالیں، ہم بھی معرفت پالیں۔ یاد رکھیں یہ وقت جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ ابھی یہ شاید وہ وقت آنے والا ہے کہ ایمان کو بچانا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا۔ اب یہ کیسے بچے گا؟ کہ جب اللہ کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق ہوگا، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مسائل آئیں، تکوینی امور ہوں، مشقتیں ہوں، تو ہم اللہ کے ساتھ رجوع اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق والے بن جائیں۔ یہ جب ذکر کریں تو ہماری روحانی غذا پوری ہو، حق الیقین کی حد تک ہمارا ایمان ہو، تب تو بچنے کا راستہ ہے، ورنہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ صبح اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے تو خطرہ ہے کہ شام کو اس کا ایمان بچے گا یا نہیں، اور رات کو ایمان والا ہے صبح اس کا ایمان بچے گا یا نہیں۔ یا سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ اور چھٹا عمل کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ معمولات کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ اپنی تبدیلیوں کو جن کے ساتھ کلمات پڑے ہوتے ہیں تو ان کو بتاتا رہتا ہے۔ مرد حضرات تو کسی وقت بھی مل سکتے ہیں، ٹائم لے کے آ جائیں، واٹس ایپ پہ
ڈیٹیل بتا دیں، کال پہ بتا دیں، آ کے مل لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور مستورات اپنے محرم کے توسط سے بتائیں کیفیات، یا مدرسے کے پرنسپل کے توسط سے بتائیں، تاکہ جن کو آگے چلانا ہو تو ان کو آگے چلایا جائے. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، اپنی توجہ سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجئے. خیال سے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے. شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں. خیال سے نیت کر کے مراقبے کی نیت کر لیجئے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں
تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا فضل فرما دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے. اللہ ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں. اللہ قوی کو سجدہ ہے کمزور کی مدد کرے. اللہ نفس و شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، مانند برف پگھلتی جا رہی ہے. اللہ یہ کب تک ہم غفلتوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک گناہوں والی زندگی میں پڑے رہیں گے؟ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا. اللہ آپ کی محبت نہ ملی، آپ کا قرب نہ ملا، آپ کی معرفت نہ ملی تو یہ زندگی تو بیکار ہے. اللہ ہماری زندگی کے رخ کو تبدیل فرما دیجئے. اللہ ہمارا معاملہ تو آپ کی نیم نگاہ پہ موقوف ہے. اللہ ہمارا دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ اس کو اپنی طرف پلٹ دیجئے، اللہ اس کو اپنی طرف پلٹ دیجئے، اللہ اس کو اپنی طرف پھیر دیجئے. اللہ ہم بظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، پر اللہ ہم جیسے بھی ہیں ہم آپ ہی کے ہیں. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے. اللہ ہم کمزور ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ دیتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں صبح توڑ دیتے ہیں. اللہ ہم تو سچی توبہ کرتے ہیں، شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے، نفس آڑے آ جاتا ہے. اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا چھوٹا بچہ چلنا شروع کرتا ہے، ڈگمگاتا ہے، والدین پکڑ لیتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے. اللہ ہم بھی تو آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ ہم بھی تو قدم اٹھانا چاہتے ہیں. اللہ ہم کو بھی تھام لیجئے، اللہ ہمیں بھی تھام لیجئے. اللہ گرنے سے بچا دیجئے. اللہ وہ بچہ اگر گر جائے تو وہ اٹھ جائے گا، اللہ اگر ہم جہنم میں گر گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے. اللہ ہمارے پاس ایمان کے سوا اور ہے ہی کیا. اللہ سب سے قیمتی چیز یہ ایمان ہے. اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ فطروں کا دور ہے، فطرے ایسے آ رہے ہیں جیسے تثبیت کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، ایک دانے کے بعد دوسرا گرتا ہے. اللہ بچنے والا وہی ہے جس کو آپ بچائیں، جس کو آپ کی رحمت ڈانپ دے. اللہ ہمیں بھی اپنے محفوظ بندوں میں شامل فرما دیجئے.
اللہ جب بچے کو کوئی تنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے والدین کو کہوں گا۔ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ اللہ ہم اس شیطان کے مقابلے میں آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہر کوئی کہتا ہے اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے۔ اللہ آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیجئے اے میرے بندو، اے میری بندیو تم میری ہو۔ اے میرے مولا رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جہاں جرگہ چلا جاتا ہے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اللہ جہاں پہ خواتین کا جرگہ چلا جائے اللہ قتل کے مقدمے معاف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم یہاں جرگے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہ تیرے نیک بندے، یہ تیری نیک بندیاں کتنا اچھا گمان لے کے آئیں۔ اے میرے مولا ان کے گمان کو دیکھ کے، ان کے اچھے گمان کو دیکھ کے ہم سب کو بخش دیجئے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو راتوں کو کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہ ہم نے محفلوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہ ہم نے تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا فقیر جب بڑا دروازہ دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے، اس کو پتہ یہ دروازہ کھل گیا تو میرا کام بن جائے گا۔ اللہ ہم نے بھی آپ کا در بڑا پایا، آپ کا دربار عظمتوں والا پایا، اس لیے اللہ ہم بھی اونچی صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کو دروازے کو کھول دیجئے، اللہ ہماری صداؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مولا اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ وہ تو معصوم ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے، غلطیاں ہماری ہیں، لیکن اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس مجلس میں نوجوان بھی ہیں، اللہ گرم خون بھی توبہ کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے معاف نہ کیا تو شیطان ورغلائے گا، خوش ہوگا اچھا ہوا آئے، بیٹھے اور توبہ بھی قبول نہ ہوئی۔ اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر کے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی معاف کر کے اللہ شیطان کا منہ کالا کر دیجئے۔ اے میرے مولا آسانی والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا دیجئے، اللہ قرضوں سے بچا دیجئے، مرضوں سے بچا دیجئے۔ اللہ جو قرضوں میں گرا ہوا ہے، اللہ جو قرضوں میں گرا ہوا ہے، اے میرے مولا اس کے لیے قرض سے نکلنا آسانی پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ایک جاننے والے شمشیر خان صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ آپ ان کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہمارے عزیز و اقارب میں یہ جتنے بھی مسلمان آج تک فوت ہوئے، اللہ سب کی بخشش فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جن لوگوں کی کتابیں، جن مصنفین کی کتابیں پڑھ کے ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم تو کمزور ہیں، اللہ خالی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پر نظریں آپ کے خزانوں کے اوپر ہیں۔ اے میرے مولا آپ تو اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں، یہ خزانے آپ کے بندوں کے لیے ہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نواز دیجئے، اللہ ہر بندے کی ضرورت کو پورا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا رزق حلال سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جس بھائی کی جو بھی ضرورت ہے، دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، اللہ وہ پورا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا انسان کے بعض غم ہوتے ہیں، انسان کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ سب کے غموں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جب بوڑھے باپ کے سامنے جوان اولاد کھڑی ہو جاتی ہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے میرے مولا رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے ہیں، اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں، مانتے ہیں ہماری خطائیں ہیں، پر اللہ ہیں تو آپ ہی کے بندے، اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔
آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا ہماری مدد فرما دیجئے، رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ محبت کی نگاہ ہم سب پہ ڈال دیجئے۔ اللہ ایک محبت کی نگاہ کا سوال ہے، اللہ ہم سب پہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ وہ محبت کی نگاہ جو آپ نے بشر حافی رحمۃ اللہ پہ ڈالی تھی، شراب خانے میں نشے پہ دھت تھے، اللہ آپ نے اپنی معرفت کی شراب پلا دی۔ اے میرے مولا وہ محبت کی نگاہ جو آپ نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہ ڈالی تھی، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اللہ وہ رحمت کی نگاہ جو آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہ ڈالی تھی، پہلوانوں کے سردار تھے، اللہ آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اللہ ہم پہ بھی وہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے ندا نہ آ جائے۔ میں رحمت کی نگاہ بلال پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نگاہ سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنے عملوں کو تو دیکھو۔ اللہ جب کسی کے سخی کے در پہ جاتے ہیں، سخی یہ نہیں پوچھتا کیا لے کے آئے ہو، سخی یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ اللہ ہم بھی آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو بھر دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے، اللہ یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، یہاں جو دین کا علم پڑھایا جاتا ہے اس کو قبول فرما لیجئے، یہاں کی معلومات طالبات کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مولا ہم سب کو ظالموں سے بچا دیجئے، حاسدین کے حسد سے بچا دیجئے، جادو ٹونا سے بچا دیجئے۔ اے میرے مولا برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچا دیجئے، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا دیجئے۔ اے میرے مولا ہمیں مزید اخلاص عطا فرما دیجئے، اللہ اس مدرسے کی خیر خواہوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ان کی نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے، اللہ ہماری نسلوں میں دین جاری فرما دیجئے۔ اے میرے مولا آپ نے ہمیں یہ کتنا پیارا ملک عطا فرمایا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارا ملک طرح طرح کے بحرانوں کا شکار ہے، اے میرے مولا ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہماری مدد فرما دیجئے، اس ملک کو بحرانوں سے نکال دیجئے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجئے، شریعت کا پاک نظام عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جو اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جس شکل میں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، ان کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی اللہ وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس شعبان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ رمضان آنے والا ہے، اللہ اس شعبان میں ہمارے لیے بھی برکتیں نازل فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اور رمضان کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔